آج کل لوگ بس تھوڑی سی بات ہو، وہ کوئی روایت ان کو کہیں سے مل گئی، کوئی قول مل گیا، کوئی ہسٹری کی بات کہیں سے مل گئی، کوئی تاریخی کو حوالہ مل گیا، اور کہہ دیتے ہیں فلاں صحابی کے بارے میں یہ ہے اور انہوں نے یہ کیا، جو ان کی شان کے لائق نہیں ہوتا ایسی بات کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسی بات نہ کیجئے۔ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور قرآن پاک کی آیات پہلے پارے سے لے کے آپ دیکھیں 30ویں پارے تک آپ کو ہر پارے میں جگہ جگہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت و شان کے واقعات ملیں گے، ان کے فضائل ملیں گے، اللہ رب العزت نے جو ان کی تحسین فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے جو ان کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے اس کا بیان ہے۔ تو یہ تو ہو گیا صحابی۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان سے حضور کی ظاہری حیات میں آپ کی صحبت پائی ہو اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، یہ شرط ہے۔ اگر وہ مرتد ہو گیا تو وہ صحابیت سے نکل گیا، وہ صحابی نہیں ہے، تو صحابی ہے۔ اور تابعی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس نے صحابہ کا زمانہ پایا ہو، ان کی صحبت پائی ہو اور ان کی اتباع کی ہو، یہ بھی شرط ہے۔ صرف صحابہ کا زمانہ پانا، صحابہ سے ملاقات ہونا، یہ تابعی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی اتباع بھی لازم ہے۔ صحابہ کا زمانہ بھی پایا ہو، صحابہ کی معیت بھی اختیار کی ہو، صحابہ کی مجلس میں بھی بیٹھا ہو اور ان کی اتباع بھی کی ہو، وہ تابعی ہے۔ ورنہ تو حجاج بن یوسف صحابہ کو دیکھا، مروان وہ مدینہ شریف میں مسجد نبی شریف میں امامت کرتا رہا، گورنر تھا مدینہ کا، تو ہم اسے تابعی نہیں کہیں گے کیونکہ اس کا فسق و فجور ہے۔ وہ اس صحابہ کی اتباع نہیں کی، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی۔ یزید دیکھ لیں، یزید صحابہ کا زمانہ پایا ہے، صحابی کی اولاد ہے، لیکن تابعی کہیں گے؟ ہم نہیں کہیں گے۔ تو تابعی کے لیے شرط کیا ہے؟ صحابیت۔ جن کو شرف صحابیت حاصل ہے ان کی صحبت، ان کی زیارت، ان کی معیت، ان کا فیض اور ان کی اتباع بھی ہو، یہ اتباع لازمی ہے، اور اسی پر ان کا خاتمہ ہو، اسے ہم تابعی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے تبع تابعی ہے، جنہوں نے تابعین کی زیارت کی، ان کی صحبت پائی اور ان کی اتباع کی، وہ تبع تابعین ہیں۔ تو سنی کسے کہتے ہیں؟ سنی وہ ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، آپ کے صحابہ سے محبت کرنے والا ہے، آپ کی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، تمام علماء کی عزت و توقیر کرنے والا ہے، اولیاء کی عظمت و شان کا قائل ہے، اسے کہتے ہیں اہل السنت والجماعہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ اہل سنت ہے۔ کیا ہے جی؟ وہ اہل سنت ہے۔ تو عام کم علمی کی بنا پر لوگوں میں بات مشہور ہے، یہ سنی کون ہوتا ہے؟ جو سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ سنی نہیں ہوتا۔ سنی جو ہے، سنی کا مطلب کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا فالوور۔ کیا کہا میں نے؟ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت، تابعداری، فرما برداری کرنے والا، جو آپ نے حکم دیا اس پر عمل کرنے والا اور جس سے آپ نے منع فرما دیا اس سے رک جانے والا، وہ ہے سنی۔ اور سنی کبھی بھی حضور کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور حضور کی اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، اور حضرات ائمہ مجتہدین، مشائخ عظام، اولیاء کرام اور تمام علماء، کسی کے بارے میں ہلکی سی ہلکی بات بھی نہیں کرتا، وہ سنی۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آگئی سنی کسے کہتے ہیں؟ تو اب سنی وہی ہوگا، کوئی کہتا رہے جی میں سنی ہوں، لیکن اگر کہیں عقیدے میں نقص ہے، جھول ہے، تو پھر وہ اس سنیت کے دائرے میں نہیں ہے، اس سے باہر ہے۔ اسی طرح ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے رافضی کی۔ رافضی کسے کہتے ہیں؟ فقہاء نے لکھا کہ رافضی جو ہے وہ جو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان پر طعن کرے، جو صحابہ کرام کی شان کو گھٹائے، وہ رافضی ہے۔ جو صحابہ کرام کی شان کو گھٹائے اور وہ بس اہل بیت کی شان بڑھاتا رہے،
اور خود ساختہ روایات بیان کرتا رہے اور یہ کہے بس ان کی محبت ہی نجات ہے، اور صحابہ کی اور خصوصاً شیخین کریمین کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات شیخین کریمین ہیں۔ جب صحابہ میں بات آئے گی تو ان سے مراد کیا ہوں گے؟ یہ دو حضرات ہوں گے، اور چاروں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام حضور کے صحابہ، سب سے محبت کرنے والا سنی ہے، اور جو ان کی تنقیص کرنے والا ہے وہ سنی نہیں بلکہ کیا ہے؟ رافضی ہے۔ اسی طرح ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے ناسبی۔ ناسبی کسے کہتے ہیں اور ناسبیت کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مہینہ آتا ہے نا تو طرح طرح کی باتیں سننے کو آتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہو کہ کس چینل سے بات ہو رہی ہے اور اس کی ٹون کیا ہے اور کیا بات کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ بات جو ہے یہ ہمارے مسلک کے لحاظ سے کیا ہے، عقیدے کے لحاظ سے کیا ہے۔ ناسبی جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تنقیص کرتے ہیں، آپ کی شان گھٹاتے ہیں، اور خصوصاً آپ کی ذات کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ناسبیت ہے، اور اسے جو ایسا کرے اسے ناسبی کہیں گے۔ یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خصوصاً اور عموماً اہل بیت کی شان کم کرنے والا، اس کو چھپانے والا، وہ کیا ہوگا؟ وہ ہے ناسبی۔ نون الف نا صاد اور بے چھوڑیے بھی، ناسبی۔ اور ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے سننے میں، خارجی۔ یہ خارجی کون ہے؟ یہ خارجی جو ہیں یہ نہ صحابہ والے ہیں نہ اہل بیت والے ہیں، یہ دونوں سے خارج ہیں، اور یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں تھے، اور انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضرات پر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا، اور انہوں نے کہا معاذ اللہ یہ کافر ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو ان کے اس رویے سے، اس ایٹیچیوڈ اور اس عقیدے اور اس مخالفت کی بنا پر علماء نے کہا یہ خارجی ہیں۔ تو خارجی کون ہیں؟ نہ یہ اہل بیت والے ہیں نہ صحابہ والے ہیں، یہ اس گروہ سے بالکل باہر ہیں۔ اور رافضی وہ ہیں جو صحابہ کی شان گھٹاتے ہیں، اور ناسبی کون ہیں؟ جو اہل بیت اور بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سنی کون ہے؟ جو ان سب کی شان کو بیان کرتا ہے، جو چھپاتا نہیں ہے بلکہ کھول کھول کے بتاتا ہے، دکھاتا ہے کہ سنو جو قرآن میں آیا ہے نا اولئک ھم المفلحون، یہ حضور کی پیاری جماعت ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن جو کہتا ہے کہ اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ یہ سچے کون ہیں؟ یہ حضور کے صحابہ ہیں۔ جو قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن جو حق کا فرمایا گیا، یہ کون ہیں؟ یہ جماعت صحابہ ہیں، جماعت اہل بیت ہیں۔ سنی وہ ہے جو قرآن پاک کھول کھول کے بتاتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں صحابہ کی شان کیا ہے، کہ میرے آقا کے پیارے پیارے رفقا جب درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اے پیارے حبیب کریم، یہ جو اہل ایمان کی پیاری جماعت ہے، یہ آپ کے جو فالوورز ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ جو آپ پر فدا ہونے والے ہیں، یہ جو آپ کے دست اقدس پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لقد 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 تحقیق کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب ان میں کون تھے؟ وہ 600 صحابہ، بلکہ حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کی تعداد جو تھی وہ 1400 تھی، 1400 صحابہ، جن میں جناب ابوبکر صدیق بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی تو گئے ہوئے تھے، حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں، اور سارے عشرہ مبشرہ انصار و مہاجرین صحابہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں، اور یہ کہتے ہیں ہم ان سے راضی نہیں ہیں۔ اب بتائیں جس سے اللہ راضی ہو اور کوئی یہ کہے کہ ہم اس سے راضی نہیں ہیں، تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کی دشمنی پھر کس سے ہے۔ الحمدللہ ہماری محبت ان سے ہے کہ جن کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ یہ میرے محبوب کی وہ جماعت ہے کہ جن سے اللہ راضی ہے۔
اور پھر دیکھیں قرآن بتاتا ہے کہ میرے پیارے حبیب کی جماعت ہے یہ وہ ہیں. قرآن نے کہا سورہ فتح آیت نمبر 29 فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، جو ان کے کمپینینز ہیں، ان کے جو صحابہ ہیں، ان کے جو رفقاء ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں. یعنی کون؟ یہ جناب ابو بکر. کون؟ جناب فاروق اعظم. کون؟ جناب عثمان غنی. کون؟ یہ جناب علی المرتضیٰ. کون؟ یہ طلحہ، یہ سعد، یہ ابو عبیدہ بن جراح، یہ سیدنا بلال حبشی. یہ کون؟ یہ حضور کے سارے جو غلام ہیں. یہ کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار، یہ کفار کے لیے بڑے سخت ہیں، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں. اور رحماء بینہم، اور آپس میں یہ رحم دل ہیں. یہ حضور کے پیارے صحابہ، ان کی اللہ رب العزت شان بیان کر رہا ہے. اچھا ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی قیام کرتے ہیں، ہم بھی رکوع کرتے ہیں، اور ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، اور ہماری نمازیں ہمارے سامنے ہیں. ہم جانتے ہیں ہماری نماز کی کیفیت کیا ہے. دیکھیں کتنی مقدس جماعت ہے کہ اللہ رب العزت ان کی نماز کا ذکر کر رہا ہے، ان کے قیام کا، ان کے رکوع کا، ان کے سجدوں کا، اور پیشانی پر جو سجدے کے آثار ہیں رب ان کو قرآن میں بیان فرما رہا ہے. اور صحابہ کے یہ مناقب آپ پڑھیں گے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی آپ کو. فرمایا تراہم رکعا سجدا، کہ تو انہیں دیکھے گا کہ وہ رکوع کر رہے ہیں اور سجدہ ریز ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تو بس اپنے رب کے فضل، اپنے رب کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں. کون؟ حضرات صحابہ. تو پھر دیکھیے وہاں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے. اور پھر سورہ فتح کے اندر بھی ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب کی جو پیاری جماعت ہے، جنہوں نے حبیب مکرم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ ہاتھ عثمان غنی کی طرف سے ہے، جو کہ مکہ المکرمہ میں گئے ہوئے تھے کفار کے ساتھ، ان سے کنورسیشن کرنے کے لیے سفیر بن کے گئے ہوئے تھے. تو اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب پر اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی اللہ کی تائید ہے، اللہ کی حمایت ان کے ساتھ ہے. کتنی عظیم جماعت ہے. اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ایسے ایسے جملے بول جاتے ہیں جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں. ان کا پھر اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حضور کے صحابہ یہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ جماعت ہے. انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ جماعت کون ہے؟ انسانوں میں حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان. اور اہل بیت، سبحان اللہ، اہل بیت کی شان کیا ہے. سورہ احزاب پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے حبیب مکرم کی ازواج مطہرات، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. لستن کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اور پھر آگے سارے ان کو کچھ احکام بیان کیے، اور آیت ختم کہاں ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے حبیب مکرم کے گھر والوں، اہل بیت، اے میرے حبیب کے گھر والوں، اللہ تم سے رجس کو دور فرما دے، ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، اور تمہیں خوب پاک صاف فرما دے. ویطہرکم تطہیرا. تو حضرات اہل بیت اطہار کی پاکیزگی، ان کی طہارت کو قرآن نے بیان کیا ہے سورۃ الاحزاب کے اندر. تو الحمدللہ عز و جل ہم خوش نصیب ہیں، ہم صحابہ والے بھی ہیں اور اہل بیت والے بھی ہیں. الحمدللہ. ہم کون ہیں؟ ہم اہل السنہ. کون ہے جی؟ ہم اہل السنت والجماعہ. ہم سنی ہیں، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور کے سارے صحابہ سچے، سارے صحابہ جنتی، اور حضور کے سارا گھرانہ جو ہے وہ جنتی ہے، اور ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں. اور اہل بیت میں حضور کی ازواج اور آپ کی اولاد اور آپ کے سارا خاندان اس میں شامل ہے. یہ ذہن میں رکھیں. تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اللہ رب العزت ہمیں حضرات صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کہہ دیجیے آمین.